ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے مشرکین کے خلاف اللہ رب العزت کا خطبی طور پہ یہی فیصلہ ہے کہ ان کو پکڑو اور پکڑ کے ان کو جو نہ قتل کرو۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت فتح مکہ ہو گیا نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اسلام کو اب عزت دے دی ہے، اب جزیرہ عرب کے اندر دو دین نہیں چل سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا مذہب بھی چلے اور ساتھ ساتھ کفر اور شرک کا مذہب بھی چلے، نہ، کفر اور شرک کو مات ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گیا جی، ملیا میٹ ہو گیا جی، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اب جو ہے نا عرب کے جزیرہ کے اندر دین چلے گا تو وہ دین اسلام چلے گا، ایک ہی دین جو ہے نا وہ چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو دین جو ہے نا وہ یہاں پہ چلیں، دو دین جو ہے نا اب یہاں پر نہیں چلیں گے، ایک دین کو جو ہے نا جہاں پہ چلنا ہوگا اور وہ دین اسلام ہے۔ شرک کی جو نجاست کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر سے اکھیڑ کے جو ہے نا وہ رکھ دیا، تو فرمایا ان کو جہاں پر بھی تم پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو باہر نکال دیا۔ اولاً تو مدینہ کے اندر سے نکالا تھا، لیکن جو ہے نا ثانیاً آپ نے ان کو خیبر سے بھی جو ہے نا وہ نکال دیا تھا۔ حالانکہ اگر وہ جزیہ دے کر مدینہ کے اندر رہنا چاہیں تو رہنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، جزیہ جو قبول کر رہے ہیں، اپنی ذلت جو قبول کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہلو کو سامنے رکھا، اور مفسرین اور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر اگر کوئی غیر مسلم جزیہ دے کے، جزیہ قبول کر کے رہنا بھی چاہے تو جزیرہ عرب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پہ اس کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ ہاں، جزیرہ عرب سے باہر ہٹ کے عجم کے علاقے کے اندر، امریکہ ہے، افریقہ ہے، پاکستان ہے، ایشیا ہے، ان ممالک کے اندر اگر کوئی مسلمانوں کے علاقے کے اندر جزیہ قبول کر کے رہنا چاہے تو اس کو اجازت دی جائے گی، لیکن عرب کے علاقے کے اندر کسی کافر کو جزیہ قبول کر کے بھی رہنے کی اجازت نہیں، اور خاص حرم کے علاقے کے اندر تو کافر کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پر جو نہ وہ داخل ہی نہ ہو۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ فتح مکہ کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ کفار اور مشرکین جو نا حرم کی حدود کے اندر بھی جو نا وہ داخل نہ ہو۔ تو اس کے اوپر کیسے جو نا عمل ہو سکتا تھا، کیسے ان کو جو نا جزیرہ عرب سے باہر نکالا جا سکتا تھا، تو اس کا علاج بتا دیا، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ ہاں، جزیرہ عرب کے اندر رہنا ہے تو پھر دو ہی کام کرنے ہوں گے، یا تو پھر جو نا اسلام کو قبول کرنا ہوگا، اسلام کو قبول کریں گے پھر جو نا جزیرہ عرب کے اندر رہ سکتے ہیں، نہیں اس کے علاوہ اگر رہنا چاہیں گے تو پھر یہ علاج ہوگا ان کا، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جزیرہ عرب کو چھوڑ دو اور جو نا باہر نکل جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے علاقے کو بھی جو نا یہ خصوصیت بخشی ہے کہ کافر بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ رب العزت نے تمہیں کھلا غلبہ عطا کر دیا ہے، کھلی سند جو ہے نا وہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب جب تمہیں کھلا غلبہ مل چکا ہے، اللہ نے تمہیں غالب کیا ہے اور تمہارے دشمن کو مغلوب کر دیا ہے، لہذا تم اللہ کے احکام کو مانو۔ اس کا حکم یہی ہے کہ جہاں پر بھی جزیرہ عرب کے اندر مشرکین کو دیکھو ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دو، لہذا